علی گڑھ تحریک کو اکثر جنوبی ایشیا کی تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ یہ صرف کوئی تعلیمی مہم نہیں تھی، بلکہ ایک پوری نسل کی سوچ بدلنے کی ایک زبردست کوشش تھی جس نے بر صغیر کے مستقبل پر بہت ہی گہرے اثرات ڈالے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ شروع کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا تھی۔ سننے میں یہ ایک بہت بڑا سوال لگتا ہے نا؟ لیکن علی گڑھ تحریک کی کہانی شاید ہمیں اسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ کیسے تعلیم کا ایک ویژن ایک پوری قوم کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن گیا۔ تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا، 19ویں صدی کے بیچ میں، جب ہندوستان کے مسلمان ایک بہت گہرے بحران سے گزر رہے تھے۔ تو دیکھیے، پس منظر کچھ یوں تھا کہ مغل سلطنت جو صدیوں تک طاقت کا مرکز رہیں، اب بس تاریخ کا حصہ بن چکی تھیں۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اور اس کے بعد انگریزوں نے سیدھا ہندوستان کا کنٹرول سنبھال لیا۔ مسلمانوں کے لیے اقتدار کا سورج آپ کہہ سکتے ہیں کہ غروب ہو چکا تھا۔ اور یہ جو فرق ہے نا، یہی اس دور کی پوری کہانی ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کا شاندار ماضی تھا جب وہ علم، ثقافت اور حکومت میں آگے تھے، اور دوسری طرف 1857 کے بعد کی کڑوی حقیقت تھی، جہاں انگریز انہیں شک کی نظر سے دیکھتے تھے اور وہ معاشی اور تعلیمی طور پر بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمان ایک ایسے موڑ پر آ کھڑے ہوئے جہاں انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، کدھر جائیں۔ انہیں ایک نئے راستے کی، ایک نئی سوچ کی سخت ضرورت تھی۔ اور بس یہیں سے انٹری ہوتی ہے ہماری کہانی کے مرکزی کردار کی، سر سید احمد خان کی۔ انہوں نے مسئلے کو جس نظر سے دیکھا، وہ اس وقت کے حساب سے بالکل انقلابی سوچ تھی۔ سر سید احمد خان کوئی عام شخصیت نہیں تھے، وہ صرف ایک عالم یا مصلح نہیں تھے، بلکہ ایک ویژنری تھے جو آنے والے وقت کو پہلے سے دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ پرانے طریقوں پر چل کر یہ قوم مزید پیچھے چلی جائے گی۔ ان کی تشخیص آپ کہہ لیں بالکل صاف تھی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ان کا جدید مغربی علوم، خاص طور پر سائنس سے منہ موڑنا ہے۔ ان کے نزدیک وقت کے ساتھ نہ چلنا ہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور ان کا یہ ایک جملہ ان کے پورے ویژن کو سمجھا دیتا ہے۔ انہوں نے صرف مسئلہ نہیں بتایا، بلکہ اس کا ایک صاف اور سیدھا حل بھی دیا: علم، اور خاص طور پر جدید علم۔ سر سید کا مقصد روایت اور جدیدیت کو لڑوانا نہیں تھا، بالکل نہیں، بلکہ وہ تو ان دونوں کے بیچ ایک پل بنانا چاہتے تھے، ایک ایسا راستہ جہاں مسلمان اپنے ایمان پر بھی قائم رہیں اور دنیاوی علم میں بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ تو ٹھیک ہے، ویژن تو بن گیا، لیکن اسے حقیقت میں کیسے بدلا گیا؟ یہ صرف خیالات کی حد تک نہیں رہا، بلکہ اس پر باقاعدہ کام ہوا اور ایک ٹھوس منصوبہ بنایا گیا۔ ان کا پلان آپ کہہ لیں 3 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو سیاسی استحکام کے لیے اس وقت کی حکومت سے اچھے تعلقات بنانا، کیونکہ لڑائی جھگڑے میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، مذہب کو سائنس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، ایک ایسا تعلیمی ادارہ بنانا جہاں یہ نیا ویژن پڑھایا جا سکے۔ اور پھر وہ دن آیا 1875 میں، جب محمدن اینگلو اورینٹل یعنی MAO کالج کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اس کالج کو جو چیز انقلابی بناتی تھی نا، وہ تھا اس کا نصاب۔ یہاں ایک ہی چھت کے نیچے طلبہ کو فزکس، کیمسٹری اور انگریزی ادب بھی پڑھایا جاتا تھا، اور ساتھ ہی قرآن اور اسلامیات کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یہ وہی پل تھا جس کا خواب سر سید نے دیکھا تھا۔ اچھا، تو یہ سب ہو گیا، لیکن اس تحریک کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا اثر اتنا گہرا اور آپ کہہ لیں پیچیدہ تھا کہ اس پر آج بھی بات ہوتی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس تحریک نے ایک پڑھا لکھا طبقہ پیدا کیا جس نے آگے چل کر برصغیر کی سیاست، ادب اور معاشرت میں بڑا نام کمایا۔ اور یہی MAO کالج 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا، جو آج بھی علم کی ایک بڑی درسگاہ ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، کہانی کا صرف ایک رخ نہیں ہے۔ اس تحریک کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس نے آنے والے وقت کی سیاست پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ دیکھیں، اس تحریک کی وراثت پر جو بحث ہے نا، وہ 2 کیمپوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کو جدید تعلیم دے کر پسماندگی سے نکالا اور انہیں ترقی کی دوڑ میں شامل کیا۔ دوسری طرف ایک الگ سوچ ہے،
وہ یہ مانتے ہیں کہ اس تحریک نے ایک الگ مسلم شناخت پر اتنا زور دیا کہ اس نے نادانستہ طور پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ سیاسی فاصلے بڑھا دیے، اور یہی سوچ آگے چل کر دو قومی نظریے اور پھر تقسیم ہند کی وجہ بنی۔ تو آخر میں سوال پھر وہیں آ جاتا ہے، سر سید کون تھے؟ ایک عظیم مصلح جنہوں نے ایک ڈوبتی ہوئی قوم کو سہارا دیا، یا ان کے کام نے انجانے میں ان سیاسی تقسیموں کی بنیاد رکھ دی جنہوں نے برصغیر کا نقشہ ہی بدل دیا؟ شاید سچ ان دونوں کے بیچ میں کہیں ہے۔